لبیک یا بیگ لبیک یا امام آئیے یا پرو ایمان لبیک محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات. عزیزان محترم، سورہ واقعہ کی ان آیات کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل اگر سننے والوں کے حافظے میں محفوظ ہو تو میں نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی جس میں پروردگار نے صاحبان علم کی تعریف کی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اللہ نے حبیب تیرے اوپر ایک کتاب نازل کی اور اس کتاب کی بہت سی آیتیں محکم ہیں، یعنی ایک مفہوم رکھتی ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بہت سی آیتیں متشابہ ہیں جن کا مفہوم معین نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، تو وہ جو کجی رکھتے ہیں دلوں میں وہ محکم کو چھوڑتے ہیں، متشابہ کو اختیار کر لیتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، وہ معاشرے میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور یہ حقیقت ہے کہ آیات کے اصلی مفہوم سے صرف دو واقف ہیں، یا اللہ واقف ہے یا وہ واقف ہیں جو علم کے اندر ہیں. راسخون فی العلم. اب بات کو اس مقام سے آگے جانا ہے. قرآن مجید نے اہل علم کی بڑی تعریف کی. کہنے لگا دیکھو بھائی قرآن ہے اور ذرا توجہ سے سننا. کہنے لگا قرآن مجید کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب ان سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے. آیت ہے قرآن کی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب کہہ دے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ کو یہ پسند نہ ہو کہ جاہل پہلو میں آ جائے عالم کے، تو یہ کیسے پسند کرے گا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو؟ مقام علم کو دیکھتے چلو. میں نے کل ایک آیت کا تعارف کرایا، راسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اب دو لفظ قرآن مجید نے اور دیے، اور میں چاہوں گا کہ وہ دونوں لفظ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرو. سورہ آل عمران میں 18ویں آیت میں، یہ آیت بھی سورہ آل عمران کی تھی، محکم اور متشابہ والی. اس کی 18ویں آیت میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. والملائکۃ، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. واولو العلم، اور جو صاحبان علم ہیں، اولو العلم، علم والے جو صاحبان علم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. جو پہچانے وہ گواہی دے گا.
یعنی جاہل کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دے، اللہ کی توحید کی گواہی عالم دے گا۔ اب دو آیتیں ہو گئی تمہارے پاس، راسخون فی العلم اور اولو العلم، دو آیتیں ہو گئی۔ اور اب تیسری آیت سنو سورہ محمد کی، اوت العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہے۔ کیا کمال کی آیت ہے، جنہیں ہم نے علم دیا ہے۔ اور ان آیتوں کو جب میں حوالے دوں تو جا کے قرآن میں دیکھا کرو، 47واں سورہ، منہم من یستمع الیک۔ دیکھو بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ منہم من یستمع الیک، حبیب تیرے پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، یسمعو نہیں ہے کہ سنتے ہیں، یستمعو توجہ سے سنتے ہیں۔ حتیٰ ترجمہ سننا بھائی، بغیر کمنٹ کے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تیرے پاس بیٹھنے والوں میں، منہم من یستمع الیک، تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو تیری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، اور جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا۔ ارے کوئی کمنٹ نہیں کیا آیت پر، لفظی ترجمہ کیا۔ پھر سننا، منہم، یہ جو تیرے پاس آنے جانے والے لوگ ہیں نا، من یستمع الیک، تیری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب تیرے پاس سے باہر نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا۔ تو بھائی آپ ابھی سن کیا رہے تھے؟ نہیں بھائی، میں تو ذرا سا آگے بڑھ جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا اور تمہارے کام کی ایک بات کہہ دوں گا۔ بھائی قرآن رسول کی زبان سے آیا، قرآن سنا، باہر نکل کے اوت العلم سے پوچھا، باہر نکل کے اوت العلم سے پوچھا۔ یعنی جب قرآن زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہوا تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گا؟ یاد رکھو گے نا، اب یہ مسلسل ایک خط فکر ہے، 9 گھنٹوں پہ مشتمل یہ سلسلے فکر ہے۔ تو اب میں چاہوں گا نا کہ آرام سے فکر آگے بڑھے۔ تو اب راسخون فی العلم، اولو العلم، اوت العلم، یہ اوت العلم کہاں ہے؟ بھائی میری طرف توجہ رکھنا، یہ اوت العلم کہاں ہے؟ پھر سننا، منہم، دیکھو مجھے کام لینا ہے نا اس آیہ مبارکہ سے، تو پھر ایک مرتبہ سن لو، منہم من یستمع الیک، حبیب تیرے پاس لوگ بیٹھے، وہ تیری باتیں سن رہے ہیں، تو جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ سن رہے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، باہر نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، اوت العلم سے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اوت العلم ہے نا زمانے رسول میں، ہے اوت العلم زمانے رسول میں۔ بھائی بس توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب دوسری آیت اوت العلم کی پڑھنے جا رہا ہوں، اور اب زیادہ تمہیں نہیں روکوں گا اس مرحلے فکر پر، لیکن اب یہ موضوع کا تقاضا ہے اس لیے ضروری ہے۔ اوت العلم زمانے رسول میں ہیں، اور اب سورہ نحل کی آیت سنو، ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این الشرکاء الذین کنتم تشاقون فیہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ اللہ ترجمہ دیکھنا آیت کا، اللہ قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا، بڑا جلال ہوگا اللہ کو، اور وہ جو مشرک ہے نا، مشرک، ان سے پوچھے گا، بھائی توجہ رکھنا، اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، بتاؤ قیامت کے دن مشرکین کھڑے ہوئے، کافرین کھڑے ہوئے، اللہ پوچھے گا بتاؤ وہ بت کہاں گئے جنہیں بنا بنا کے پوچھ رہے تھے۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ استدلال دے رہا ہوں اور تمہارے کام کا استدلال ہے، اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ اینا
ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ. بولو مشرکو، بولو کافرو، بولو کہاں گئے وہ بت جنہیں تم بنا بنا کے پوج رہے تھے. مشرک گھبرایا ہوا ہے، کافر گھبرایا ہوا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دے سکے. قال الذین اوتوا العلم، اس وقت اوتوا العلم کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج تو ساری تباہی اور ساری بربادی ان کافروں کے لیے ہے. کون بولا؟ اوتوا العلم بولے. بھائی توجہ رے، کہاں سے چلے ہیں؟ زمانے رسول سے، اور گئے ہیں میدان محشر تک. تو کوئی زمانہ چاہے سامنے ہو یا غیبت پہ ہو، اوتوا العلم کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. بھائی میرا تو مشن ہی یہی ہے کہ میں بتاؤں کہ اگر قرآن کافی ہے تو یوں کافی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب بات جانی ہے آگے. تو اب 2 آیتیں ہو گئیں. ایک سورہ نحل کی، قیامت کے میدان میں اوتوا العلم بولے. دوسری آیت سورہ محمد کی، اوتوا العلم زمانے رسول میں موجود ہیں. کل جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اسی سلسلے کی تھی کہ قرآن کو نہ ڈھونڈنا حافظوں کے حافظے میں، اور قرآن کو تلاش نہ کرنا کاغذوں پر، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے انہیں اوتوا العلم کے سینوں میں رکھ دیا ہے. تو اب اوتوا العلم سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ابھی تو مجھے بہت دور لے جانا ہے. اور آج ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے سنو، بہت آرام سے سننا. دیکھو پروردگار نے قرآن مجید میں علم کی ایک تاریخ بیان کی ہے، اور وہ علم کی تاریخ پوری تو نہیں سناؤں گا لیکن تھوڑی سی تو سنتے جاؤ. کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسما کا سارا علم دے دیا. قرآن ہے. ابراہیم کے لیے کہنے لگا وَآتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے بہت سا علم ابراہیم کو دے دیا. سن رہے ہو؟ خضر کے لیے کہنے لگا عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ایک خاص علم لدنی خضر کو دے دیا. ایسے بول رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہنے لگا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے لوہے کو موم کرنے کا اور زرہ سازی کا علم داؤد کو دے دیا. قرآن ہے، قرآن ہے. حضرت سلیمان کے لیے کہنے لگا قرآن علمنا منطق الطیر، چڑیوں کی بات سمجھنے کا علم ہم نے سلیمان کو دے دیا. پرندوں سے بات کرنے کا علم ہم نے سلیمان کو دے دیا. دیکھ رہے ہو کس طریقے سے بات کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بیان کیا. یہ مختلف مقامات کی آتے ہیں. علمتنی من تعویل الاحادیث، ہم نے تعبیر خواب کا علم یوسف کو دے دیا. دیکھ رہے ہو. حضرت عیسیٰ کے لیے کہنے لگا، مختلف مقامات کے آتے ہیں، ادھر ادھر سے سنا رہا تمہیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا عیسیٰ کو. اب مقام آخر پر جب مقام ختم نبوت آیا، کہنے لگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب وہ سب کچھ دے دیا. وہ ایک ڈگری تھی. علم تعبیر خواب علم کی ایک ڈگری ہے، علم زرہ سازی ایک ڈگری ہے، کتاب و حکمت کا علم ایک ڈگری ہے. ڈگریاں تقسیم کرتا چلا. علم لدنی ایک ڈگری ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے علم میں نہیں تھا. یعنی پورا علم جو الگ الگ دیا وہ محمد کو دے دیا. اب یہاں تک آ گئے. اب عجیب ہے اللہ. بھائی سننا اور اسے ذہن میں محفوظ رکھنا. ابراہیم کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ تاروں کے گھر میں. موسیٰ کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ عمران کے گھر میں. یوسف کو کہاں علم دیا؟ ان کے باپ یعقوب کے گھر میں. بھائی خضر کو علم کہاں دیا؟ ان کے باپ برکان کے گھر میں. تو یہ عجیب اللہ ہے کہ دوسروں کے گھر میں پیدا ہونے والے
انہیں وہاں علم دے رہا ہے، تو جسے اپنے گھر میں پیدا کرے کیا اسے علم نہیں دے گا؟ آج مقام علم پہ رکے رہنا، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کسی مرحلے تک آج کی گفتگو چلی جائے، رکے رہنا مقام علم پر، تو جسے اپنے گھر میں پیدا کرے کیا اسے علم نہیں دے گا؟ تو اب میرے اس جملے کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ تمہارے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں فقط 2 دعوے ہیں علم کے، تیسرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء گزر گئے، بڑے بڑے اولو العزم گزر گئے، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا علم کا۔ فقط 2 دعوے ہیں، ایک دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم، ایک دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شاعر ہوں، اور دوسرا دعویٰ ہے سلونی، اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ آج تمہیں روکوں گا، مقام علم پہ روکوں گا، اس لیے کہ منزل بہت دور ہے اور موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھ جائے۔ اچھا بھائی، تو اب ایک بات سنو، بہت آسان ہے یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ تو کیا آپ میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ جناب میں تو ایسا عابد ہوں کہ مجھ سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی، تو بھائی آپ راتوں کو تو میرے ساتھ نہیں ہوتے، کیا معلوم کہ میں پڑھتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں کہوں کہ جناب میں تو روزے ہی رکھتا ہوں، بھائی آپ کو میرا دن تو نہیں معلوم کہ میں روزے میں گزارتا ہوں یا روزے کے بغیر گزارتا ہوں؟ تو ہر دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اس کا جھٹلانا آسان نہیں ہے۔ میں بہت بڑا عابد و زاہد انسان ہوں، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اب آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ میں اگر دعویٰ کروں کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ جھٹلا نہیں سکتے، خدا کی قسم نہیں جھٹلا سکتے، کیا معلوم آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک دعویٰ ایسا ہے جس کو جھٹلایا جا سکتا ہے ابھی اسی وقت۔ دیکھو میں نے دعویٰ کیا کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، میری کوئی نماز قضا نہیں، جھٹلاؤ، ممبر سے کہہ رہا ہوں، مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن اگر میں ممبر سے کہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، ابھی جھٹلاؤ، کوئی مسئلہ پوچھ لو میں لاجواب ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ پوچھ لو میں لاجواب ہو جاؤں گا۔ تو سلونی کہنا آسان نہیں ہے۔ سلونی کہنا آسان نہیں ہے بھائی، میں تو بڑا لبرل ہوں، میں بہت وسیع القلب ہوں، جو چاہے رسول کے ممبر پہ آ جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، تمہیں ہو تو ہو، مجھے اعتراض نہیں ہے، جو چاہے رسول کے ممبر پہ آ جائے اور رسول کی جگہ پہ بیٹھ جائے، لیکن فقط ایک مطالبہ ہے کہ بیٹھنے کے بعد سلونی بھی تو کہے۔
रागिब ने तो नबाता रावी है, मेरे अली का बहुत राजदार साहबी, वो कहता है कि खुतबा दे रहे थे मिंबर से और कहने लगे सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो कब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। बहुत ज़हीन सुनने वाले तशरीफ़ फरमा है। मैंने बड़ा जिम्मेदारी के साथ तर्जुमा किया है, बड़ा ठोक बजा के तर्जुमा किया है। कब्ल अन तफ़क़िदूनी, कब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो कब्ल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। मैं गुम हो जाऊं नहीं, तुम गुम कर दो, यानी मैं तो रहूंगा, तुम्हारी निगाहें नहीं देख सकेंगी। मैं तो रहूंगा। अजीब है, कलाम अली अजीब है। तुम मुझे देख नहीं सकोगे, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी। और अब दावा सुनाऊं अली का, अज़बक की रिवायत है, और मैं समझता हूं कि यह रवायत तुम्हें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। पूछो, मैं आज से क़यामत तक के हालात बताऊंगा। मुझसे पूछो, मैं आज से क़यामत तक के सारे हालात बताऊंगा कि क्या होने वाले हैं। पहला दावा। दूसरा दावा, मुझसे पूछो कुरान के सिलसिले में कि कौन सी आयत दिन में आई, कौन सी रात में आई, कौन सी पहाड़ पे आई, कौन सी हमवार जमीन पे आई, कौन सी नासिख है, कौन सी मनसूख है, कौन सी मोहकम है, कौन सी मुतशाबिह है, कौन सी मुजमल है, कौन सी मुबय्यन है, कौन सी मुतलक है, कौन सी मुक़य्यद है। मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। दो दावे हो गए और एक अजीब दावा किया है खुदा की कसम। कहने लगे तीसरा दावा, और रिवायत यहाँ पे रुक रही है। पूछो मुझसे कि इस वक्त, ये किस वक्त, जब अली कूफे के मिंबर पर बैठे हुए, पूछो मुझसे इस वक्त कौन सा काफिला कहाँ है। अजीब है, खुदा की कसम अजीब है। मुझसे पूछो कि इस वक्त कौन सा काफिला कहाँ है, कहाँ से चला है, कहाँ जाएगा, कितने दिनों में जाएगा, मैं बताऊंगा। उसमें कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, मैं बताऊंगा। किस दिन चला है, मैं बताऊंगा। कहाँ जा रहा है, मैं बताऊंगा। और अपनी मंजिल पे कब पहुंचेगा, मैं बताऊंगा। भाई तवज्जुहात मबदूल है ना, मैं बताऊंगा। ये काफिला बीच में कहां से आ गया, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। यानी मेरा अली फकत उन्हें नहीं देख रहा है, उनके बाप दादाओं को भी देख रहा है। अच्छा भाई, पहला दावा मेरी समझ में आ गया। कायनात जिसके सामने बनी हो, वो कायनात के आगाज से अगर वाकिफ है तो अंजाम भी बतला सकता है। पूछो मुझसे, कायनात के हर मसले को क़यामत तक के बतलाऊंगा, समझ में आता है। पूछो कौन सी आयत कहाँ नादिल हुई, कैसे नादिल हुई, कौन सी किस्म आयत की, मैं बतलाऊंगा। ठीक है, वारिस किताब है, वो बतलाएगा। ये काफिला बीच में कहां से आ गया, कभी सोचा तुमने, गौर किया? यानी बड़ा अजीब वाक़या है और ये अजीब रिवायत है। रुकना नहीं है मुझे, और मुझे बहुत तेजी के साथ इस मकाम से आगे बढ़ जाना है, इसलिए कि मकाम इल्म को जरा सा और वाज़ेह करूंगा और फिर बात कुछ आगे चली जाएगी। तो भाई काफिला बीच में कहां से आ गया, काफिला बतलाऊंगा, कब चला बतलाऊंगा, कब पहुंचेगा बतलाऊंगा, कितने दिन का सफर है ये बतलाऊंगा, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं ये बतलाऊंगा, उनके नाम बतलाऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बतलाऊंगा। कुछ याद आया, जब मेरा नबी, सबने लिखा इस वाक़े को, जब मेरा नबी मेराज में गया, बैतुल मुक़द्दस तक गए, बैतुल मुक़द्दस से आसमानों में गए, तो दूसरे दिन आपने मेराज का वाक़या बयान किया। सुनने की बात है, आराम से सुनना। पैगंबर अकरम ने बयान किया कि भाई मैं यहाँ से बैतुल मुक़द्दस जब जा रहा था तो ज़ाहिर ज़मीन का रास्ता था, आप तो फजा में थे लेकिन ज़मीन नज़र आ रही थी, तो देखता हुआ मैं गया। मुश्रिकों ने कहा नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद सच नहीं बोल रहे हैं,
सच नहीं बोल रहे हैं। कहा अच्छा अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो मैं अब दलील देता हूं। मैंने रास्ते में काफिले देखे, एक काफिला फला जगह था, दूसरा काफिला फला जगह था, तीसरा काफिला फला जगह था। आपने 4-5 काफिलों के नाम बतलाए और बताया कि फला फला मकाम पर थे, और ये काफिले एक फला दिन पहुंचेगा जो मसाफत थी, दूसरा फला दिन पहुंचेगा, तीसरा फला दिन पहुंचेगा। अगर मेरा दावा सच्चा है तो इंतजार करो, जब वो आ जाए तो मान लेना, और अगर गलत हो जाए तो इनकार कर देना। जब आए हैं वो काफिले तो उन्हीं तारीखों में आए हैं जो नबी ने दी थी। तो यही बतलाना था कि जो दलील है सदाकत मोहम्मद की, वही दलील है मेरे नबूवत की सदाकत की। यानी मैं लफ्ज़ बदल दूं, जो सदाकत नबूवत की दलील है वही सदाकत इमामत की दलील है। अब कुछ बात समझ में आई? ये है दावा करने वाला। तो अब नबी ने इसीलिए आधा जुमला नहीं कहा, आना मदीनतुल इल्म। आगे तुमको सबको याद है ये रवायत। अच्छा भाई, अली के मानी क्या है? बुलंद, अली के मानी बुलंद। रसूल ने, देखो आगे जाना है, जरा सा थोड़ा सा आगे जाना है। मेरे रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म, सिर्फ इतना नहीं कहा, वो अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूं और उसका दरवाजा अली। कहने लगे कि हाँ, अली के मानी लुगत में डिक्शनरी में लिखे बुलंद, तो रसूल ने किसी का नाम थोड़ी लिया था। कहने लगे कि मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा बुलंद है। वाकया ये है कि हमें इन उलमाए किराम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कोई दकीका दुश्मनी अली में कम नहीं रखा। कितनी साफ सीधी रिवायत है, अना मदीनतुल इल्म में व अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। कहने लगे अली के मानी तो बुलंद के, डिक्शनरी में उठा के देख लो। अच्छा वाकया यही है, वाकया ये कि डिक्शनरी में तो बुलंद लिखे हुए हैं। तो अब तर्जुमा क्या होगा भाई? तर्जुमा होगा कि मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। अच्छा अब आगे का जुमला पढ़ूं इस रिवायत का, मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जो इल्म चाहता है वो दरवाजे तक आए। जो जब बुलंद है तो भी जाएगा कैसे? झूठ तो खुद ही खुल गया ना भाई, झूठ तो खुद ही खुल गया। लेकिन चलो, मैं तो भाई जानते हो ना बड़ा लिबरल इंसान हूं और बहुत इत्तेहाद बड़े मुतमिन का कायल हूं, मैं तर्जुमे को तस्लीम करता हूं। बुरा लग रहा है नहीं? बुरा लग रहा है ना? मैंने तो ये तर्जुमा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए कबूल कर लिया कि यही है तर्जुमा। क्या है भाई तर्जुमा? अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, वो अलीयुन बाबा, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। ठीक, कभी कभी मेरी भी तो सुन लिया करो, मेरी जाती राय भी तो सुन लिया करो। अच्छा भाई दरवाजा बुलंद है, लेकिन अब एक फुटनोट लगाना चाह रहा हूं कि चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा बुलंद है। चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। ऐसा आदमी जो बुलंदियों पर नजर आए। भाई अब मैं क्या करूं?
ابھی یہ فٹ نوٹ میرا بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن اب میری مجبوری ہے تو سنتے جاؤ. بھائی بلند کے لیے لفظ سنو گے، علی بلند. کعبہ مانی جانتے ہو؟ بلند. نجف مانی جانتے ہو؟ بلند. ایسا بلند جو بلندیوں سے طلوع ہوا، بلندیوں میں غروب ہو گیا. تو جملہ مکمل ہو جائے نا تو ذرا سا میں علماء کرام کی خدمتیں، دینی خدمتیں وہ بتلاؤں گا اس روایت کے سلسلے میں. روایت پہ میں بہت کم بولتا ہوں، لیکن آج جی چاہتا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا روح شناس کرا دوں کہ علماء نے فضائل علی کی روایتوں میں خدمتیں کیا انجام دی. تھوڑا سا وقت لوں گا، اور آج گفتگو اسی مرحلے پر رک جائے گی. تو انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وہ علی بابھا، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. تو اب چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. ایسا آدمی جو بلندیوں میں نظر آئے، پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملے گا کوئی شخص، مگر ایک ہی نظر آئے گا جو کبھی دوش محمد پہ بلند ہوگا اور کبھی غدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہوگا. عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی، تو تم نے دیکھا کہ رسول نے کہا علی نام ہے، اچھا خاصا نام ہے، کہہ لیں گے علی کے معنی بلند. تو اب ایک طریقہ تو ہمارے بزرگ علماء نے یہ نکالا کہ اگر نام ہو، سننا بھائی، تو کہہ دو کہ یہ نام نہیں ہے، یہ صفت ہے بلند. ایک طریقہ دیکھ لیا تم نے. اچھا دوسرا طریقہ کیا نکالا وہ بتلاؤں، حیران ہو جاؤ گے سن کے. اگر کہیں پر اللہ نے یا رسول نے صفت بیان کی ہے تو کہنے لگے اس سے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے. یہ دونوں باتیں سمجھ گئے. یہ تو علماء نے کمال کیا ہے، کمال. کبھی مجھ سے نام پوچھنا، میں ان کے نام لے کے تمہارا وقت برباد کیوں کروں. تو ٹھیک ہے نا، ان کے نام بھی بتلاؤں گا، ان کے نام بھی بتلاؤں گا، ان کے کام بھی بتلاؤں گا، اور ان کی کتابوں کے حوالے بھی دوں گا، بلکہ کتابیں دکھلاؤں گا، ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے نا. تو اگر کہے رسول کے علی تو کہہ دو علی کے معنی بلند، نام نہیں ہے، صفت ہے. اور اگر رسول صفت دے یا خدا صفت دے تو کہو یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے. ایک مثال دے دوں بھائی، عجیب بات ہے. وہ آیت تمہیں یاد ہوگی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے نفس بیچا، مرضی خریدی. مشہور آئے تھے نا، مشہور آئے تھے. سنو گے بالکل حیران ہو جاؤ گے، خود میں نے دیکھا کتابوں میں، حیران ہو جاؤ گے. کہنے لگے اس سے مراد علی نہیں ہے. اچھا بھائی، تو اس سے مراد کون ہے جس نے نفس بیچا؟ کہنے لگے عبد الرحمن ابن ملجم. خدمتیں سمجھ میں آئی آپ کی؟ یہ جو علماء نے خدمتیں انجام دی ہیں کہ اب اصول کیا بنایا انہوں نے؟ اصول یہ بنایا کہ اگر نام لے علی تو کہو یہ تو صفت ہے، اس کے معنی بلند کے ہیں. اور اگر صفت بیان کرے تو کہو یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے. اب رسول کیا کرے مجھے بتلاؤ. خدا کی قسم، اگر تم پہنچ گئے نا تو تمہاری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. اب تک تو میں کہتا تھا کہ میری محنت سوارت، آج کی تمہاری محنت سوارت ہو جائے گی اگر پہنچ گئے. اب رسول اگر نام لے کہیں گے بلند، علی کے معنی بلند. اور رسول اگر کوئی صفت بیان کرے کہیں گے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے. اب رسول نے دونوں کام کیے. غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.
آج سمجھ میں آیا یہ ہاذا کیوں رکھا؟ من کنت مولا فہذا ہاذا علی مولا، یہ علی مولا ہے. اب یہاں بلند نہ سمجھ لینا، یہ علی. تو نام نام کے معاملے میں رسول نے زبانیں بند کر دی کہ اب بلند نہیں کہو گے ھذا علی. لیکن اب صفت کا معاملہ تو رہ گیا کہ اگر رسول کوئی صفت بیان کر دیں، تو کہیں گے اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے وہ مراد ہے. تو اب رسول نے ایک ساتھ 6 صفتیں بیان کی کہ اب انہیں بتلاؤ کن پر چپکاؤ گے ان صفتوں کو. فرمانے لگے لأوتین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. لأوتین 6 صفتیں، لأوتین رایۃ غدا رجلا، کل میں علم دوں گا، رجلا مرد کو، کرارن بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والے کو، غیر فرارین فرار کر کے نہیں آئے گا. یحب اللہ ورسولہ، خدا و رسول سے دوست رکھتے ہوں گے. ویحب اللہ والرسول، اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. 6 صفتیں ہیں. ابھی میں نے آخری جملہ روکا ہوا ہے بھائی سننا خدا کے قسم. 6 صفتیں ہیں، 6 صفتیں ہیں نا. اب لے جاؤ بھائی کسی اور پہ چپکا دو. اب اس کو کسی نے نہیں چپکایا اس لیے کہ یہ مال غنیمت کی مندر نہیں ہے، یہاں تو جان کا خطرہ ہے. ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی لأوتین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. ایسے کو علم دوں گا، اچھا معذرت چاہتا ہوں، علم دوں گا کہاں؟ ایسے کو علم عطا کروں گا. دیکھو عربی میں دینے کے لیے ہے ایتا، الف یہ تے الف حمزہ ایتا، اور عطا کرنے کے لیے اعطا. یہاں ایتا نہیں ہے، اعطا ہے. لأوتین رایۃ، میں عطا کروں گا. تو فرق کیا ہو گیا؟ یہ تصویر میں نے آپ کو دی، ٹھیک، اچھا پھر واپس لے لی، اور جب عطا کر دی تمہاری ملکیت. دی ہوئی چیز لی بھی جا سکتی ہے، لیکن جو چیز عطا ہو جائے وہ واپس نہیں لی جاتی. شاید تم نہ مانو میری بات کو، قرآن کو تو مانو گے. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان کی دعا، مالک مجھے ایک حکومت دے دے، ایک ملک دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. سلیمان کی حکومت تو یاد ہے نا، ہواؤں پر، جناتوں پر. ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. جانتے ہو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے جواب میں قرآن میں کیا کہا؟ ھذا عطاؤنا، جاؤ سلیمان ہم نے تمہیں عطا کر دیا. فمنن او امسک، اب عطا کر دیا نا، دیا نہیں عطا کر دیا. چاہے اپنے پاس رکھو چاہے کسی کو دے دو، حساب نہیں لیں گے. عطا کا حساب نہیں ہوتا، جب دے دیا تو دے دیا. لأوتین رایۃ غدا،
میں کل علم عطا کروں گا. اب جسے بھی عطا ہو جائے وہ اس کی ملکیت بنے گا. علم علی کو عطا کر دیا. اب قیامت تک علی کے گھر سے باہر نہیں جائے گا. یہی سبب ہے کہ اگر آج علم دیکھنا ہو تو علی والوں کے گھروں پہ دیکھنا، کہیں اور نہیں ہوگا. پھر صحیح، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقت میں اور لینا چاہ رہا ہوں. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ خَطًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. لا یرجع، دیکھو زبان نبوت کی شائستگی دیکھو. لا یرجع، وہ واپس نہیں آئے گا ناکام. لا یرجع، وہ ناکام واپس نہیں آئے گا. حتیٰ یفتح اللہ بین یدیہ، یہاں تک کہ وہ خیبر کو فتح نہ کر لے. ترجمے میں نے ڈنڈی مار دی، یہ جملہ نہیں ہے. حتیٰ یفتح اللہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھ کو فتح نہ دے دے. اب ید اللہ سمجھ میں آیا؟ تقریر اب رکنے والی ہے، لیکن جان لے آیا ہوں وہ میری مجبوری ہے. بھائی توجہ رہے. علی جب کہہ رہے ہیں نا رسول مدینے میں، رسول خیبر میں فرما رہے ہیں 80 میل کا فاصلہ ہے. جاؤ دیکھو کتابوں میں، اگر نہ ملے تو مجھے چیلنج کرنا. اس وقت 2 روایتیں ہیں، ایک احد کے سلسلے میں اور ایک خیبر کے سلسلے میں. خیبر والی روایت بیان کر رہا ہوں. اب علی ہے مدینے میں، ٹھیک سننا، اور یہیں پہ بات کو تمام کر دوں گا. رسول خیبر میں 80 میل کا فاصلہ ہے. حکم آیا ناد علی جن، اور ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارو، خیبر ایسے تو فتح نہیں ہوگا. پکارو علی کو، ناد علی جن، علی کو پکارو. سننا آرام سے سننا، بہت مشہور ہے نا ناد علی مظہر العجائب تجد لک فی النوائب. تم اپنی مصیبتوں میں اسی کو مددگار پاؤ گے، کوئی اور نہیں ہے. سننا، یہ بات سنو اور مجھے اجازت دے دو، اس لیے کہ مصائب کے بھی 2 جملے تو عرض کرنے، لیکن جان لے آیا ہوں اور رک کے سننا. ناد علی پکارو علی کو. رسول کہہ چکے، اناؤنس کر چکے کہ علم ایسے کو دوں گا جو رجل ہوگا، ٹھیک، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب حکم آیا کہ پکارو علی کو. ہے تو وہی نادا، جاؤ روایات میں دیکھنا، بے اعلیٰ صوت ہی سلاسن، 3 مرتبہ رسول نے بلند آواز میں پکارا 80 میل کے فاصلے سے. یا علی یا علی یا علی، 3 مرتبہ پکارا. علی کھجور کے ایک درخت پر کسی شاخ کو کاٹ رہے تھے چڑھے ہوئے. جب 30 مرتبہ آواز دی ہے میرے رسول نے یا علی
یا علی یا علی یا علی. جب تیسری مرتبہ آواز دی ہے تو علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور مدینے سے خیبر میں نمودار ہوئے. اچھا بھائی، اب ایک بات کبھی تم بھی تو بتا دیا کرو، میرے سوال کا جواب تو دیا کرو. میں گھنٹہ بھر میں تمہارے سامنے بولتا ہوں، کچھ تو بولو. اب ایک سوال کروں. اچھا وہ 3 مرتبہ کہا تھا نا یا علی یا علی یا علی، کیا پہلی مرتبہ نہیں سنا؟ اچھا کیا دوسری مرتبہ نہیں سنا؟ تیسری مرتبہ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ. یہی ہے نا. اگر نہیں سنا تو تینوں نہیں سنا، اگر سنا تو پہلی آواز سن لی، تو پہلی پہ کیوں نہیں بولے؟ ہے سوال بھائی، کام کا سوال ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بھائی، اب تمہارے محلے میں آج سے 35 سال پہلے میں فقہ کی کلاسیں لیا کرتا تھا. 30 سال پہلے، یعنی باقاعدہ نوجوان بہت سے، اب تو بہت بوڑھے ہوئے ہوں گے، انہیں میں فقہ سکھلایا کرتا تھا. تو واجب تم جانتے ہو، مستحب جانتے ہو، مکروہ جانتے ہو، مباح جانتے ہو، سب جانتے ہو. بہت توجہ سے سننا. مستحب کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے کو اللہ پسند کرے، چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. یہی تو ہے. ایک ہے مستحب اور ایک ہے مستحب مؤکد. یہ لفظ سنا ہے؟ تاکیدی مستحب، یہ واجب سے قریب ہے. مستحب سے اوپر چلا گیا، واجب سے قریب چلا گیا. اب مستحب مؤکد سمجھو گے؟ اگر سمجھ لو تو میری بھی محنت سوارت، تمہاری بھی محنت سوارت. رسول جو کام 1 مرتبہ کرے وہ مستحب ہے، جو 3 مرتبہ کرے وہ مستحب مؤکد ہے. سمجھنا بھائی، ان مراحل کو سمجھنا، مستحب کیا ہے، مستحب مؤکد کیا ہے. تو علی پہلے یا علی پہ انتظار کرتے رہے کہ 3 مرتبہ ہو جائے، تاکہ یا علی کہنا مستحب مؤکد تو ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب علی کو تو پکار لیا، یا کسی کو خبر نہیں کہ ہم کس کو دیں گے. خیبر میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، انہیں خبر نہیں کہ کس کو. ایک جملہ کہا رسول نے، کل میں رجل کو علم دوں گا. پھر ہوگا کون؟ تو ہر ایک کے دل میں تمنا تھی کہ یہ علم کل ہمیں مل جائے. یعنی ان کے دل میں بھی تمنا تھی جو جا کے واپس آ چکے تھے، ان کے دل میں سچی بات. اور ان کے دل میں بھی تمنا تھی جنہیں ابھی تک ملا نہیں تھا. تو صبح کو ان کی آنکھیں سرخ تھیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. پوری رات جاگے ہوئے لوگ، بس میری تقریر تمام ہو رہی، پوری رات جاگے ہوئے تھے. اچھا بھائی، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، آنکھیں سرخ ہیں. کبھی بات کیا ہے؟ کبھی پوری رات جاگتے رہے. پھر کیوں جاگتے رہے؟ علم کی تمنا میں. علم کی تمنا میں وہ بزرگ پوری رات جاگتے رہے. تو اب میرا جملہ پوری دنیا کو پہنچا دو کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے. تقریر تمام ہو گئی، اور اس مرحلے سے بات کو آگے نہیں بڑھنا.
علی مدینے سے خیبر گئے فاتح بننے کے لیے، اور حسین مدینے سے کربلا گئے شہید بننے کے لیے۔ ایک جملے سے مصائب تک آیا ہوں، اور اب زحمت نہیں دوں گا، دیکھو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، یعنی عجیب نام ہے حسین کا۔ تمہارے امام نے، زمانے کے امام نے جب کربلا والوں پر سلام بھیجا ہے نا، تو ایک جملہ کہا السلام علی الطارحین عن الاوطان، ان پر سلام جو اپنے وطن سے زبردستی نکالے گئے۔ ان پر سلام جو اپنے وطن سے زبردستی نکالے گئے۔ حسین ابن علی، حسین ابن علی کے ساتھی، حسین ابن علی کے خاندان کی خواتین یہ پر رغبت نہیں گئی تھیں، انہیں نکالا گیا تھا، اس لیے کہ جو آدمی رغبت کے ساتھ جاتا ہے وہ روتا ہوا نہیں جاتا۔ چلو بھائی اب کربلا تک چلے، قافلہ تیار ہوا، اب ذرا سا میرے ساتھ چلنا، کربلا تک چلتے ہیں۔ قافلہ تیار ہوا، جب قافلہ تیار ہو گیا نا، ساری بیویوں سے حسین رخصت ہو چکے، باہر نکلے، اپنے فرس پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتوں نے گھیر لیا۔ جملہ سنو گے؟ حسین گھبرا گئے کہ ابھی ان بیویوں سے خدا حافظ کر کے میں آیا ہوں، یہ گھر سے نکل آئیں، گھیر لیا۔ سمجھے کہ شاید روکنا چاہ رہی ہیں، ان کے خاندان کی عورتیں انہیں روکنا چاہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے رو کے کہا کہ حسین ہم نے تمہیں رخصت کر دیا، تمہیں روکیں گے نہیں۔ کہا بیویوں پر سبب کیا ہے کہ تم نے آ کے میری سواری گھیر لی؟ کہا بس اتنی اجازت دے دو کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور زینب کی سواری درمیان سے گزر جائے۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ مدینے سے مکے تشریف لائے، مکے میں قیام کیا، قیام کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو سفر اختیار کیا۔ جب بیبیاں، زینب کی سواری گزر جائے، اس جملے کو ذہن میں رکھنا، جب بیبیاں ناقوں پہ سوار ہو چکی تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، موجود تھے۔ کہنے لگے فرزند رسول، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، آپ امام وقت ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جائیں، لیکن ان بیویوں کو تو چھوڑ جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ شہزادی زینب کے ناقے سے آواز آئی کہ ابن عباس بھائی کو بہن سے چھوڑانا چاہ رہے ہو؟ دو جواب ہیں عبداللہ ابن عباس کے جملے کے، ایک شہزادی زینب نے جواب دیا اور ایک حسین ابن علی نے جواب دیا۔ ابن عباس شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ ان بیویوں کو اپنی راہ میں قیدی دیکھے۔ مکے سے روانہ ہوئے، منزلیں طے کی، کبھی پھر صحیح ان منزلوں کے واقعات، اب تو فقط 2 جملے عرض کروں گا، اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی، گھنٹہ مکمل ہونے کو آیا، دو دقیقے رہ گئے اور 2 دقیقوں میں بات کو مکمل ہونا ہے۔ ایک منزل پر چلتے چلتے حسین کی سواری رک گئی، حسین نے کہا دوسرا گھوڑا لاؤ، دوسرا گھوڑا آیا، اس پہ سوار ہوئے، وہ بھی نہ چلا۔ 7 گھوڑے بدلے ہیں حسین نے، جب وہ 7واں گھوڑا بھی نہ چلا تو ایک مرتبہ کہا بھئی یہ گاؤں جو سامنے ہے گاؤں والوں کو بلاؤ۔ گاؤں والے آئے، کہا گاؤں والوں یہ بتلاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور کہنے لگا فرزند رسول، یہ زمین کسی نبی کو اور کسی نبی کے وصی کو سازگار نہیں ہوئی، آپ یہاں سے گزر جائیں۔ کہا نام تو بتلاؤ۔ یقال لها غاضریہ، اس نے کہا اس کا نام ہے غاضریہ۔ کہا کوئی اور نام؟ کوئی دوسرا بولا یقال لها نینوا، اس کا نام نینوا ہے۔ پھر پوچھا کوئی اور نام اس زمین کا؟ یقال لها ماریا، کسی نے آواز دی فرزند رسول اس گاؤں کا نام ماریا ہے۔ حسین پوچھتے گئے،
ایک مرتبہ ایک بوڑھا بولا، 7ویں مرتبہ ایک بوڑھا بولا یقال لہا کربلا، فرزند رسول اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا کہ کہنے لگے واللہ ہذہ ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا مناخ رکابنا، یہاں ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی. ہاں ہونا تزبات فال ہونا، یہاں ہمارے جوان ذبح کر دیے جائیں گے. ہاں ہونا تزبہ حریب ہونا، یہاں ہمارے اہل حرم اسیر کر دیے جائیں گے. عباس خیمے لگاؤ. رو چکے میرے عزیزو، رو چکے. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. خیمے لگے. سب سے پہلے جس کا ناقہ بٹھایا گیا وہ شہزادی زینب تھی. سکینہ کو گود میں لے کے نکلی محمل سے باہر، ایک خیمے میں بیٹھی. جیسے ہی بیٹھی پکار کے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلا. حسین آئے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس زمین سے جتنی جلدی ہو نکل جاؤ، تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے. کہا بہن بس آخری جملہ سنو، تم رو چکے. کہا بہن اب قیامت تک اسی زمین پہ رہنا ہے. یہ کہہ کر عباس کو بلایا اور کہا عباس جاؤ گاؤں والوں کو بلا کے لاؤ. 4 میل کا علاقہ 60,000 درہم میں حسین نے خریدا. جب تحریر مکمل ہو گئی تو کہنے لگے کہ بنی اسد کے لوگوں، بس یہ آخری جملہ ہے، تم رو چکے.